الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. رب کائنات کی حمد و ثنا اور اس کے بعد پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام بھیجنے کے بعد سورہ فجر کی پہلی دو آیتیں والفجر ولیال عشر آج کے خطبے میں مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی اور 10 راتوں کی قسم کھائی. ظاہر بات ہے کہ عشرۂ ذی الحجہ کی اہمیت عظمت و بزرگی اسی بات سے ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسم کھا رہا ہے. کتنے فوائد، کتنی حسنات، کتنی نیکیاں اس عشرے میں متعلق ہیں جو بندوں کے لیے بہت مفید ہیں. آپ سمجھ لیں اس سال کے 12 مہینوں میں بہت سے ایسے ایام، بہت سے ایسے دن، بہت سے ایسی راتیں آتی ہیں جو ہمارے اور آپ کے لیے آخرت کے تعلق سے بہت ہی مفید ہیں. انہی مناسبت سے ان دنوں کی، ان راتوں کی اہمیت بھی اللہ نے بتلائی ہے. اے ماہ رمضان المبارک جو 30 اور 29 دن کے ہوتے ہیں، جنہیں اللہ نے ایام معدودات سے تعبیر کیا ہے کہ گنتی کے چند دن ہیں. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کتنا لمبا دن کھینچ جائے گا روزہ رکھتے رکھتے. ایام معدود فرمایا. پورے رمضان مبارک کی عظمت و بزرگی، جس کی ایک ایک ساعت، ایک ایک لمحہ ایک بندہ مومن کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ ضائع کر دے. ہر آن ہر گھڑی اس میں
طلب ثواب کے لیے کوشاں رہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر آتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اتارا، جو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ خیر من الف شہر، یہ اللہ کا ارشاد گرامی ہے۔ وہ رات 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے، برابر نہیں بلکہ اس سے بھی بہتر ہے۔ ہم اور آپ اس رات کی تلاش میں آخری عشرے میں 21ویں تاریخ کی رات سے ہم اور آپ شب بیداری کرنے لگتے ہیں، دعا استغفار تلاوت کلام پاک اللہ سے الہا و زاری کرتے ہیں کہ وہ رات جو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے وہ مل جائے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اسی طرح سے یہ ایام عشر ذی الحجہ 10 تاریخ 10 راتیں اور ان کے دن جن کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے، اس کی بزرگی اور اس کی عظمت جتلانے کے لیے کہ اس کی عزت و عظمت آپ کے دل میں بیٹھ جائے کہ جب اللہ قسم کھا رہا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم آپ ضرورت کے مطابق اللہ کی قسم کھاتے ہیں، اور یہی جائز ہے ہمارے اور آپ کے لیے، جس سے اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت اور بڑائی کا یہ پتہ چلتا ہے اور احساس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی کی قسم کھا لینا شرک ہے، جائز نہیں ہے۔ بعض نادان جاہل کہتے ہیں تمہارے سر کی قسم، ماں باپ کی قسم، زمین آسمان کی قسم، یہ سراسر شرک ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی قسم آپ کھا سکتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اسی طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہی ایام میں، انہی مہینوں میں آپ کو جمعرات کا روزہ، سوموار کا روزہ جو مستحب عمل ہے، اور اسی طرح سے 3 روزے ایام بیض کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے عاشوراء کا، اور 9 ذی الحجہ کا، اور ہر مہینے 3 روزے آپ رکھتے تھے 13، 14، 15 تاریخ کو۔ یہ باتیں ہمارے اور آپ کے ذہن و دماغ سے بہت کافی دور ہو چکی ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایجاد کردہ، جاری کردہ مسائل کو ہم زندہ رکھیں۔ یہ خوبی صرف اہل عرب میں پائی جاتی ہے، ہر سوموار کو روزہ رکھنا، ہر جمعرات کو روزہ رکھنا، ایام بیض میں 13، 14 تاریخ میں روزہ رکھنا بہت قلیل تعداد ہوگی، دال میں نمک کے برابر بھی نہیں ہم لوگوں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہو۔ لیکن وہ دن انہی اعمال کی بنیاد پر، وہ راتیں انہی اعمال کی بنیاد پر بہت سے زیادہ اونچا مقام رکھتی ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یا اللہ رب العالمین ارحم الراحمین کا ہم تمام لوگوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم کو اور آپ کو ثواب اکٹھا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو آخرت میں کامیاب بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ نعمتیں عطا کی۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اس کی قدر نہ کر سکیں۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اور آپ اللہ کی ان تمام باتوں کو اپنے سامنے رکھنے کی کوشش کریں جو ہمارے لیے نہایت ضروری ہیں۔ حضور اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس بات کی تائید کرتی ہے کہ آپ نے جب فرمایا کہ افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کی سب سے زیادہ افضل ترین ایام عشر ہیں۔ 10ویں ذی الحجہ تک، پہلی تاریخ سے 10ویں ذی الحجہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ محبوب، بہت زیادہ افضل و پیاری ہے، یعنی عشر ذی الحجہ۔ قیلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ولا مثلہن فی سبیل اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان جیسی ایام اور دنوں کی طرح کیا وہ بھی نہیں ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا مثلہن،
इल्ला रजुलन अफ़रा वजहु फी तराब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जवाब दिया कि मेरे भाई, फ़ी सबीलिल्लाह जिहाद के लिए निकलने वाला उन अय्याम का मुकाबला नहीं कर सकता है सवाब में, उन 10 रातों का, उस 10 दिनों का मुकाबला नहीं कर सकता है। इल्ला रजुलन अफ़रा वजहु फी तराब, सिवाय उस आदमी के जो निकला अल्लाह की राह में और उसका चेहरा अल्लाह की राह में खाक आलूद हो गया, शहीद कर दिया गया। शहीद के दर्जे का, उसके मर्तबे का कोई बराबरी नहीं कर सकता है किसी भी अमल में। लेकिन अगर वो लौट आया है, अल्लाह की राह में निकला, जान की बाजी लगाने की कोशिश की, एलाए कलिमतुल्लाह के लिए एड़ी से चोटी तक जोर दिया, लेकिन शहादत नहीं मिली, वापस अपने घर आ गया अपने घोड़े के साथ, अपने साजो सामान के साथ, अपनी जान के साथ, तो उसका सवाब नीचे है, हल्का है इन 10 दिनों के इबादत से। मेरे दोस्तों और भाइयों, आप इसे से अंदाज़ा लगाएं कि इन 10 दिनों की जो कल से शुरू होने वाला इंशाअल्लाह, आज 29 तारीख़ है ज़िलक़ादा की, कल पहली तारीख़ है ज़िलहिज्जा की, कल ही से उसका आगाज़ होगा और इतवार की शाम तक होगा। सोमवार को ईद उल अज़हा की नमाज़ होगी, जिसके भी आदाब हैं जो इंशाअल्लाह बताए जाएंगे। आज हम अपने दिलों में यह अज़्म हौसला इरादा लेकर के उठें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बात और अल्लाह रब्बुल आलमीन के इरशाद गिरामी को सामने रखते हुए 10 ज़िलहिज्जा तक उसके कदर अफ़ज़ाई करने की कोशिश करेंगे। मेरे दोस्तों और भाइयों, इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मा मिन अय्यामिन अल अमलुस सालिह फ़ीहा अहब्बु इलल्लाह मिन हाज़िहिल अय्याम, यानी अय्यामुल अशर। क़ालू या रसूलल्लाह वलल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, क़ाला वलल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह इल्ला रजुलन ख़रज बिनफ़्सिही व मालिही सुम्मा लम यरजि फ़ीहिमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह भी इस मकाम को नहीं पहुँच सकता, इसके सवाब की बराबरी नहीं कर सकता, सिवाय उस आदमी के जो निकला अल्लाह की राह में जान माल लेकर और अल्लाह की राह में शहीद हो गया। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि शरीयत इस्लामिया ने हमको और आपको सवाब इकट्ठा करने के लिए, सवाब का ज़ख़ीरा जमा करने के लिए कितने मौक़े फ़राहम किए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अरहमुर राहिमीन की शान रहीमी और शान करीमी है। और हम हैं, चाहे उलमा हो, चाहे अवाम हो, चाहे ख़वास हो, कोई भी ज़र्रा बराबर एहसास नहीं करता। मेरे दोस्तों और भाइयों, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा इसकी तारीफ़ फरमाई है। हम और आप देखें कि उसी अय्याम अशर में हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी साहिब फ़तहुल बारी शारह बुखारी फरमाते हैं कि इस अशरे में इतनी नेकियां जमा हो जाती हैं, इतने कारहाय नुमाया और सालिहा इकट्ठा हो जाते हैं जो दूसरे महीने में नहीं मिलते। रमज़ान मुबारक में नमाज और रोज़ा रख लें, ज़कात तो आप ज़बरदस्ती मुतय्यन कर लिए हैं कि उस महीने में ज़कात निकालें। ज़कात निकालने का तरीक़ा मैं बता चुका हूँ। आप फरमाते हैं कि इसी मुबारक अशरे में नमाज भी है, रोज़ा भी है, उम्रा भी है, हज भी है, कुर्बानी भी है, और नमाज़ें तो हर घड़ी हर दिन हर आम। अल्लाह के बंदे हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इतना बड़ा सवाब का जम्मे गफ़ीर किसी और महीने में नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल उम्रतु इलल उम्रा, एक उम्रा दूसरे उम्रे के करने तक मुकफ़्फ़िरातुन बैनहुमा, गुनाहों को मिटाने वाले हैं, हमारी गलतियों पर माफ़ी का कलम फिरवाने वाले हैं। एक उम्रा किया अल्लाह के लिए, अब दूसरा उम्रा की नौबत कब आएगी अल्लाह बेहतर जानता है, या आपको वहीं से कोई मौका मिल जाए, हाथ आ जाए,
اس کے درمیان آپ سے کوئی کوتاہی ہو جائے، ایسی کوتاہی جو اللہ کے لیے نظر انداز کرنے کی بات ہو، گناہ صغیرہ، تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ صغیرہ کو ایک عمرہ سے لے کر دوسرے عمرہ تک معاف فرما دے گا۔ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ رہ گئی بات حج کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا بدلہ صرف جنت ہے، حج مقبول اس کا بدلہ صرف جنت ہے۔ اب آپ سوچیں کہ یہ 9ویں 10ویں تاریخ 8ویں سے شروع ہوتا ہے، 8ویں کو یوم الترویہ ہے، 9ویں کو وقوف یوم الترویہ یعنی مینا میں قیام کرنا ہے، اور 9ویں کو وقوف عرفہ کرنا ہے، مزدلفہ میں 10ویں کی رات کو شب گزاری کرنی ہے، اور 10ویں تاریخ کی صبح کو رمی جمار اور قربانی اور حج حلق وغیرہ کرا کے نہا دھو کر کپڑا بدل کر اور طواف زیارہ وغیرہ کر کے فارغ ہونا ہے۔ یہ سب اعمال صالحہ سلسلہ و سلسلہ آپ کو شریعت اسلامیہ نے دی ہے، ہم کو دیا ہے، پوری امت مسلمہ کو ملی ہے۔ ہم اور آپ اگر ان ایام میں ہونے والی نیکیوں کا لحاظ نہ کریں، ان سے فائدے نہ اٹھائیں، تو ہماری اور آپ کی قسمت، ہماری اور آپ کی شومیہ قسمت اور بدقسمتی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اس بات کا خاص لحاظ رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے لیے جو ایام مقرر کیے ہیں، جو فضیلت اور بزرگی میں ایک سے بڑھ کر ایک ہے، اس کو جاننے کے بعد اپنے گھروں میں بتلائیں، اپنے آپ کو اس میں لگائیں۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ اے لوگو، اپنے اولاد کو اور اپنے آپ کو تربیت ایسی دو کہ وہ اللہ سے، اللہ کے دین سے جڑے، اس لیے کہ وہی ذرائع ہے ثواب کے حصول کے لیے، ثواب کو جمع کرنے کا وہی ذریعہ ہے، بیلنس کرنے کا، اور یہ اس وقت کام آئے گا، وہ اس دن کام آئے گا کہ جس دن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اگر کوئی چیز کام آئے گا تو اللہ کے لیے کیا ہوا ثواب، عمل صالح۔ آج دنیا میں ہم کو اور آپ کو جو موقع ملتا ہے روپے پیسے کے لیے خرچ کرنے کے لیے، یہ ساری باتیں وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ وخیر واعظم اجرا واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ جو بھی نیکیاں تم کر کے آگے بھیج دو گے، یہ زندگی ہے۔ ہمارا آپ دیکھتے ہیں، یہ اپنے ہاتھوں سے آپ نے کیا ہے کہ پردیس میں جانے کے بعد جب آدمی کماتا ہے، بیلنس اکٹھا کرتا ہے، اپنے گھر بھیجتا رہتا ہے، بال بچوں میں، ماں باپ میں، اور جب وہاں سے آتا ہے چند دنوں کے لیے تو عیش و آرام کے ساتھ گھومتا ہے، صاف ستھرا انداز میں رہتا ہے، اور اس کو یہ احساس ہے کہ جو میں نے کمائی بھیجی تھی اس کا بدلہ مجھے آرام کی شکل میں مل رہا ہے۔ آج ہم جب نیکیاں کر کے آگے بھیج دیں گے تو کل قیامت کے دن میدان محشر میں، جہاں نہ کوئی سودا بازی ہے کہ اتنا پیسہ لے لو معاف کر لو، نہ کسی کی سفارش ہے، نہ دوستی ہے، کسی کی دوستی نہیں کام آئے گی۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اے اہل ایمان، اللہ کی راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آئے کہ جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہو سکتا ہے، وہاں شیئر بازار نہیں لگے گی کہ آپ ثواب خرید لیں یا اللہ کو راضی کر لیں، نہیں ہو سکتا ہے، کوئی سودا بازی نہیں، اور نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش کام آئے گی۔ فالتو میں جو لوگ یہ من لگائے بیٹھے ہیں کہ قیامت کے دن دامن پکڑ کر مچل جائیں گے، قیامت کے دن ہم کو ہمارے پیر بزرگ یہ بخشوا لیں گے، ایسا لگتا ہے کہ زبردستی کر کے بخشوا لیں گے۔
اللہ کہتا من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے جا کر سفارش کرے گا بغیر اس کی اجازت کے؟ اس کی اجازت کے بغیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں سفارش کریں گے۔ جب اللہ کہے گا کہ اے نبی سل تُعطا اشفع تشفع، اے نبی تم مانگو سوال کرو دیا جائے گا، سفارش کرو قبول کی جائے گی۔ ارفع راسک، سجدے میں پڑا ہوا سر اٹھے گا، اللہ کہے گا ارفع راسک، اے پیغمبر اے حبیب تو اپنے سر کو اٹھاؤ، مانگو دیا جائے گا، سفارش کرو قبول کی جائے گی۔ اب اللہ کی اجازت ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے۔ اور یہاں ہم اور آپ خام خیالی میں مبتلا کہ ہم دامن پکڑ کر مچل جائیں گے، ہمارے بابا ہم کو بخشوا لیں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سے کوئی عہد و پیمان کر رکھا ہے اس بارے میں، جہاں انبیاء، جہاں صلحاء، جہاں اتقیاء، جہاں شہداء دم بخود ہوں گے، آدم کو اپنی پڑی ہوگی، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام علیہ السلام کو اپنی پڑی ہوگی، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ سے پریشان ہوں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب امت کے افراد آئیں گے تو آگے بڑھ کر آپ جائیں گے، اللہ سے اجازت مانگے، مقام محمود پر کھڑے ہوں گے، سجدہ ریز ہوں گے، اللہ کی اجازت سے ہر قدم پر اجازت الہی۔ آج میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اور آپ جو نیکیاں کر لیں گے، آج چند روزہ زندگی ہے، سمجھ میں نہیں آتا، جب آدمی کی موت قریب آتی ہے تو وہ کہتا ہے لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اے اللہ تو نے میری موت کو کیوں نہیں تھوڑا آگے بڑھا دیا، موقع دے دیتا تو میں صدقہ خیرات کرتا۔ نماز نہیں کہہ رہا ہے، روزہ حج نہیں کہہ رہا ہے، وہ صدقے کو لا رہا ہے کہ لأصدقن، میں قطعی طور سے میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں ہمارا شمار ہو جاتا۔ صدقہ بلاؤں کو بھی ٹالتا ہے، انما صدقات تطفئ البلاء۔ بہرحال صدقے کا لفظ بہت ہی اہم چیز ہے، ہم اور آپ اس پر توجہ دیں۔ یہ عشرہ ذی الحجہ جس کا آغاز آج چاند نکلنے کے بعد سے شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ 29 تاریخ ہے، ہو سکتا ہے بھئی آج نہ نکلے تو کل چاند نکلے گا۔ اسی طرح سے آپ اس بات کو سمجھتے چلیں کہ ہم کو اور آپ کو اس عشرے میں کیا کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس عشرے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، چونکہ احب الاعمال، اعمال صالحہ سے متعلق بات، یہ نہیں کوئی بدعت آپ کر بیٹھیں۔ ہر عمل اللہ قبول نہیں فرمائے گا آپ کی مرضی و مشیت سے کہ ہم جو چاہیں اس میں کام ہے۔ نیک اعمال کو اللہ، اور نیک اعمال میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ خیرات، صلہ رحمی، تلاوت قرآن پاک، یہ ساری چیزیں ہیں نوافل، یہ اعمال صالحہ جن کے دامن میں ثواب کا ڈھیر جمع ہوا ہے۔ ان کو جب آپ انجام دیں گے تو یاد رکھیں کہ یقیناً آپ کے لیے ذخیرہ آخرت ہوں گے۔ اتنا بڑا ذخیرہ ہوگا کہ آپ قیامت میں پا کر کے اس کا بدلہ صلہ دم بخود ہوں گے، حیرت میں ہوں گے کہ اللہ یہ نیکی کہاں ہم نے کی ہے، اتنا بڑا جو ہے نیکیوں کا مجموعہ ہمیں مل رہا ہے، ہم نے تو ایسا نہیں کیا ہے۔ اللہ سمجھائے گا بندے کو کہ تو نے نیکیاں جو کی تھیں اس کی حفاظت کی، اس کی پرورش کی، اس کو بڑھایا، جیسے کہ تم اپنے بچھڑے کو، گائے کے بچھڑے کو تم پال کر بڑا کرتے تھے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، کتنا بڑا ارحم الراحمین، ثواب لکھ لیتا، لکھا ہوا، بڑھانے کی کیا ضرورت تھی، لیکن وہ چاہتا میرا بندہ جب میرے سامنے آئے تو اس کو سرخرو ہو، اس کا چہرہ حشاش بشاش ہو، اس کے چہرے پہ سیاہی نہ ہو، اس کے چہرے پر رونق ہو۔ یا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے خود خواہش مند ہے۔
میرے دوستوں اور بھائیوں، تو عشرہ ذی الحجہ کا آغاز آج شام سے یا انشاءاللہ کل سے قطعی طور سے شروع ہو جائے گا۔ زیادہ تر امید ہے کہ آج ہی چاند نکل آئے گا۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، اپنے آپ کو کمر بستہ کر لیں، اپنے آپ کو کمر بستہ کر لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ۔ ایک مسئلے کا معاملہ ہے۔ بعض نئے فضلاء وہ کہتے ہیں کہ عرفہ کا روزہ نویں کے بجائے ہندوستان والے 8ویں کو رکھ لیں، کیونکہ وہاں نویں تاریخ ہوگی۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، اس طرح سے تو تمام دینی امور آپ کو پچھاڑ کے کرنا ہوگا۔ عید آج چاند نکلا ہے تو کل کریں، پرسوں کریں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ جب ہمارا مسئلہ چاند سے متعلق ہے، رؤیت چاند سے متعلق ہے عربی مہینوں کا، تو ہم یہ کیوں انتظار کریں کہ ابھی 9ویں تاریخ کل ہوگی، پرسوں ہوگی، یا آج ہی ہے تو آج مکہ میں 9ویں تاریخ ہے، ہمارے یہاں 8ویں تاریخ ہے۔ ہم ایک دن پہلے کیسے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ اگر ایسے ہی ہے تو جب وہاں رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو تو یہاں بھی شروع ہو جائے، چاہے چاند نکلے یا نہ نکلے۔ آپ لوگ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صوم یوم عرفہ کے علاوہ 9 کا لفظ ہے، یصوم 9 ذی الحجہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھتے تھے۔ اب جب 9ویں ذی الحجہ ہمیں ملے گا تو ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ ثواب تو دینا اللہ کا کام ہے۔ وہ یوم عاشوراء، اور 10ویں محرم الحرام کو یوم عاشوراء کہا جاتا ہے۔ یوم عاشوراء کو روزہ رکھتے تھے۔ وہ 3 ایام فی کل شہر، اور 3 دن ہر مہینے میں آپ روزہ ضرور رکھتے تھے۔ زیادہ تر وہ 3 دن 13، 14، 15 تاریخ ہے عربی کی، اسی کو ایام بیز کہا جاتا ہے کہ دراصل دن تو سفیدی میں ہے، اجالے میں ہے، لیکن ایام بیز 13، 14، 15 ان تمام راتوں میں بھی پوری رات اجالا رہتا ہے، چاندنی چھٹکی رہتی ہے، روشنی برابر رہتی ہے کائنات میں، اس لیے اس کا نام ایام بیز رکھا۔ میرے دوست اور بھائیوں، اسی طرح سے 9ویں تاریخ 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھنا کتنے بڑے ثواب کا حامل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احتسب علی اللہ ان یکفر سنۃ آتیہ سنۃ التی قبلہ والتی بعدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ اچھی طرح یقین کرتا ہوں کہ 9ویں تاریخ کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہ صغیرہ کو اور 1 سال آنے والے سال کے گناہ صغیرہ کو اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے معاف کر دیتا ہے۔ جن گناہوں کے لیے ہم ختم کرنے کے لیے بہت سے جتن کرتے ہیں، لیکن کتنی عظمت و بزرگی بتائی اللہ نے اس 9ویں تاریخ کے روزے کا، کہ 1 سال جو گزر چکا اور اس میں چھوٹے چھوٹے گناہ جو آپ سے سرزد ہوئے، تو وہ گناہ اور آنے والے سال میں جو غلطی ہوگی اس طرح کی جو قابل مواخذہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اسی طرح سے اس مبارک عشرے میں ذکر و اذکار، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ذکر سے، اس ورد سے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ کے پڑھنے سے اگر آپ کے پاس سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ ہے تو اللہ اس کو معاف فرما دے گا۔ سمندر کو جنہوں نے دیکھا ہے، اس کے جھاگ کو دیکھا ہے، تو وہ سمجھ سکتے ہیں کہ بے انتہا اللہ کی طرف سے معافی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم اور آپ اس چیز کا خاص طور سے لحاظ رکھیں کہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار لوگ ہیں۔ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابین، تمام انسان گنہگار ہیں۔
بہترین گناہ گار وہ ہے جو اللہ سے توبہ کر لے، اس کی اچھائی ہے یہ کہ وہ توبہ کر لے۔ جو توبہ نہیں کرتے ان کو متکبر اللہ گردانتا ہے، ان کو گھمنڈی اللہ کہتا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس لیے جو باتیں بتائی گئی ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اس کو ہم اپنانے کی کوشش کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، یخرجان الی السوق فی ایام العشر یکبران و یکبر الناس بتکبیرہما، کہ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وغیرہ نکلتے تھے بازار کی طرف، تو اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ، بلند آواز سے پڑھتے جاتے، اور لوگ ان کے ساتھ پڑھنے لگتے تھے، بازار والے ان کے ساتھ پڑھنے لگتے تھے۔ یہ جذبہ تھا اس عشرے کی قدر افزائی کا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ اس آنے والے عشرے کا دل و جان سے قدر کرنے کی کوشش کریں۔ حال تو یہ ہے ہمارا آپ کا ضمیر مر چکا ہے، ضمیر اور اسلامی حمیت ختم ہو چکی ہے۔ نہ کوئی خطبہ، نہ کوئی تقریر، اور نہ کوئی پروگرام، نہ آپ کے دلوں کو اس کی طرف موڑ پاتا ہے، اور نہ آپ اس کی طرف جھکنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، ایام عشر کی ہم نے وضاحت کی اور بھی نیکیوں کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ تعالی ہماری ان باتوں کو قبول فرمائے۔ اسی طرح سے جو قربانی کے مسائل ہیں، ابھی ایک جمعہ انشاءاللہ آئے گا، اس میں قربانی کے مسائل اور ضروری باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اور آپ اپنی زندگی کو یوں ہی بیکار نہ چھوڑ دیں کہ ایسے ہی گزرتی جائے اور بعد میں پھر موقع نہیں ملے گا۔ آج موقع ہے، اور جب حساب ہوگا تو موقع نہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں حافظ مقصود صاحب نے بتلایا کہ ڈاکٹر قمر الدین بھوئیگامہ کے ہیں، ان کے لڑکے کا آج آپریشن ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے آپریشن کو کامیاب فرمائے اور صحت کاملہ سے نوازے۔ اسی طرح سے جو بھی ہمارے بھائی، ہماری مائیں بہنیں بیمار ہیں، پریشان ہیں، یا اور کوئی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو آسانی میں تبدیل فرمائے۔ اور رب کائنات سے گزارش ہے، عرض ہے کہ اے اللہ تعالیٰ تو بارہ رحمت کا نزول فرما، اور خشک کھیتیوں کو سبز و شاداب فرما، اور جانوروں کے لیے اللہ تعالیٰ چارے کا تو انتظام فرما، انسانوں کے خورد و نوش کا بھی انتظام اسی بارش ہی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔